کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ابدی نبد واحد احد فرد صمد رفع السماء بلا عمد بسط الارض على ماء جمل خلق الخلق واحصاهم عدد قسم الرزق بينهم لم ينسى احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزير له ولا نزير له في جلاله وكماله واسمائه الحسنى وصفاته العلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق وافضل الهداة الى صراط الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم وسلك مسلكهم واقتدى بقدوتهم اجمعین۔ اما بعد، عزیزان گرامی، آج یقیناً ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ ہم ہمارے اس رمضان کی اسپیشل سیریز سفر قرآن کے آج کے اس 10ویں ایپیسوڈ میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں رب دو جہاں کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ رب دو جہاں نے اس عظیم خدمت کے لیے اس گناہگار کو قبول فرمایا اور اپنے عظیم کلام کی چند آیات کا تذکرہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ تمام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تمام نے ہماری اس سیریز کو بے حد پسند کیا اور اس کو آپ نے جس طریقے سے پسند کیا، سنا اور جس طریقے سے آپ نے دعاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشحال رکھے، آپ تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ 10واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ پارہ جہاد، اخلاص، منافقین کی پہچان اور اللہ کی نصرت کے موضوعات کو واضح کرتا ہے۔ دین میں اخلاقی اور قربانی ضروری ہے، اس بات کو واضح طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ناظرین، پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا، اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہد کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا کہ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ رکھ دی تھی۔ اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فاتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہر اسباب کی کایا پلٹ دی، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خاص مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مدد حاصل کرنے کے لیے چند اصول بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یہاں سے لے کر آیت نمبر 47 تک بتایا ہے اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل 6 چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائے تو صبر کرنا۔ اور نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچ لیتی ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا، تو اس پر ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف عتاب نازل ہوا جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو یہ جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ مہاجرین و انصار کا ذکر فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، کہ سورہ انفال کے آغاز میں جیسے جہاد کا ذکر تھا اور اختتام میں ہجرت کا ذکر ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی ایمان کی گواہی دیتے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں پر سورہ انفال مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے، اس میں ان مخلصین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیت میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے اور دوسری قسم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، پہلی قسم وہ ہے جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا، دوسری قسم وہ ہے جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا۔ ان دونوں قسموں کا حکم آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے کہ ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کی ترتیب بنا لے، وگرنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری قسم الا الذین عاہدتم، وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ تک مہلت دی گئی۔ اور چوتھی قسم ہے وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا، ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو خود حرمت والا مہینہ تھا اور اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا تھا، اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی، اگر وہ ایمان نہ لائے یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ گزشتہ آیت میں بھی مشرکین کا ذکر تھا، اب یہاں بھی انہی کا ذکر ہے کہ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ مشرک کے پاس ایمان نہیں، اس لیے اعمال کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ تعمیر مساجد وغیرہ امور اہل ایمان کا حق ہے۔ اس کے بعد میں غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ فتح مکے کے بعد ایک قبیلہ تھا جس کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ اکرام کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو جو قبیلے کے لوگ تھے ان کے تیر اندازوں نے یکایک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے آواز لگانے پر صحابہ اکرام پلٹے، نتیجہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت میں ہاتھ آیا اور تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، توکل رکھنا چاہیے۔ مدد و نصرت، فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اہل کتاب کے متعلق حکم ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر،
جیسا کہ گزشتہ آیات میں تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ناحق مال کھانے والوں پر وعید کا اظہار فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ شریعت موسوی میں تحریف کرتے اور اس پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، یہاں سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا اور 30,000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکی تھی، یہی ان کے لیے سال بھر کا گزر بسر تھا۔ سفر بہت دور کا تھا، تقریباً 800 میل تھا، جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ منافقین قسمیں کھا کر حیلے بہانے کرنے لگے اور مدینہ میں رک گئے۔ چند ایک مسلمان بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے، بعد میں انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ آگے آنے والی آیات میں منافقین کے نفاق اور جھوٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان مؤمنین مخلصین کا ذکر بھی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا صحابیت ہے، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، آپ غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے۔ کھوجی جب غار کے منہ کے قریب پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اس لیے آپ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں، وہ احد صحابی ہیں جن کو صاحب کہہ کر ان کی صحابیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین الاخیر، کہ جیسا گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراضات کا ذکر تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تعین فرما دی کہ صدقات کن لوگوں کو دیے جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ مصارفین زکوٰۃ و صدقات کل 8 ہیں۔ سب سے پہلے فقراء اور پھر مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ تیسرے عاملین، جن کو حکومت نے زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے متعین کیا ہو تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائیں گی۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہو، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جس طرح یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا، آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ 5ویں پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے۔ اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ نمبر 6 غارمین، مقروض کو اس کی ضروریات پورے کرنے اور قرض سے نجات کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہیں، مثلا مدارس کے طلباء و اساتذہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں ابن السبیل، یعنی مسافر، یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہوں تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ نکلنا،
ہیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا جیسے قبیح افعال کی تفصیل بیان کی گئی۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گا۔ اور اگلی آیت میں ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ میں منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے یعنی دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہ آیت ایک منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ آپ لوگوں نے بہت محبت کے ساتھ ہمارے ان پوری سیریز کے اس 10 ویڈیو کو دیکھا۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں اور اسی طریقے سے محبت کو برقرار رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔